دیکھیں میں ایک بات 100% بلکہ 1000% سلیم مانڈی والا کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن چاہے مارچ میں ہو یا الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو، وہ پاکستان کے اس وقت بنیادی معاشی اس وقت کے مسائل اور آگے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور جو بھی سیاسی پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن معاشی مسائل کا حل ہیں، ان کو پاکستان کے معاشی مسائل کا یا تو ادراک نہیں ہے یا وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ مگر میں اس پہ ایک بات آگے کہنا چاہتا ہوں جو آپ سے شاید کبھی کسی نے نہیں کہی ہوگی اور شاید مجھے بھی نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر آج میں مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بات اس پیمانے پر آ گئی ہے کہ شاید وہ بات کہہ دینی چاہیے۔ دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں سے اور کچھ مطلب میں سمجھتا ہوں بلکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بھی اور اس ٹائم میں بھی جب معیشت کی چیزیں خراب ہو رہی تھیں تو بعض بہت ہی اہم حلقے اس بات پہ کوشش کر رہے تھے اور میرے سے بھی اوپینین انہوں نے لی تھی کہ ہم کوئی ایسا سیٹ اپ لائیں جو لانگ ٹرم میں ریفارم کر سکے اور اس کو کوئی آئینی شکل بھی دی جائے۔ میں نے اس اور میں نے اس کو میرے ذاتی حساب سے میں اس نظام کو، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس نظام کے بارے میں آپ اپنے ویوز دیں، اور میں نے اپنے ذاتی نظریے میں اس نظام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ انفارچونیٹلی ایک منٹ شبر دیدی صاحب، ایک منٹ شبر دیدی، بڑی اہم آپ نے بات کی۔ میں ذرا جو پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پلان کیا ہے، میں تھوڑا سا اسی چیز کو اور جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ سے مشاورت کی گئی اہم حلقوں کی طرف سے کہ کوئی لانگ ٹرم سیٹ اپ پاکستان میں لایا جائے تاکہ ریفارم ہو سکے۔ سن لو میری بات، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی۔ میرا مقصد ہے یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ سوچ بہت پرانی ہے۔ ہم نے آئین کے بڑے پرچے آگے پیچھے سوچے ہیں، دیکھے ہیں کہ کیے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کوئی ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو کنسنسس سے ریفارم کر سکتی ہے۔ مگر جو میری ناقص رائے میں، کیونکہ میں آئین سے تعلق نہیں رکھتا، میرا کوئی قانون سے تعلق نہیں ہے، میں اسی نتیجے میں پہنچا تھا اور آج بھی پہنچا ہوں کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل لوگوں کو ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ یہ جو درمیان کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تو اب دو چیزیں سامنے آتی ہیں نا شوکت راچا صاحب، ایک تو یہ بالکل سلیم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان کوئی بھی ہو، پاکستان سیاستدان نہیں بلکہ پاکستانی حکمران سیاست کرتے رہے ہیں معیشت کے نام پر، حکمران چاہے وہ کوئی حکمران ہو، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کوئی ایکسٹرا آرڈینری یا نان پولیٹیکل سولوشن پاکستان کا سولوشن نہیں ہے۔ اب تیسری بات اس میں جو آ جاتی ہے صاحب، جو بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں اکٹھا بیٹھنے کو تیار نہیں ہونے دیتی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں پچھلے 6 مہینے سے رو رہا تھا کہ بازار بند کریں، بازار بند کریں، بازار بند کریں۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری بات مانتے ہوئے بازار کو 8:30 بجے بند کیا۔ مگر مجھے نہایت افسوس کل ہوا جب ایک سیاسی پارٹی نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا ان کا بیان دیکھ کر کہ یہ اتنی چھوٹی بات پر یہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، جو مسائل ہیں کنسنسس بلڈنگ کے